کہ اب اس دل کو زندگی ملے گی کس کے ذریعے؟ اس نور، اس روح کے ذریعے. اور پھر اس روح کو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. اس وقت آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، کتاب کیا ہوتی ہے. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے اس کو بنایا، کیا بنایا؟ آپ کے دل کے لیے لائٹ بنایا، آپ کے دل کے لیے روشنی بنایا کہ وہ جو ظلمات ہے، وہ جو ڈارکنیس ہے، اب اس سے آپ باہر آ جائیں گے. جیسے قرآن میں ایک اور جگہ پہ وہ جگہ پر ضَالًّا فَهَدَىٰ کہ اس وقت آپ کو یو ڈڈ ناٹ نو، بالکل ایگزیکٹلی آپ کو پتا نہیں تھا کس ڈائریکشن پہ جانا ہے. آپ کو صرف یہ پتا تھا کہ انسان جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہے ہیں، کوئی اور ڈائریکشن ہے جو کہ صحیح ہے. تو اب اس نالج، وہ نالج اوپر سے آئی تو پھر اس دل کو کیا ہوا؟ اس دل کو زندگی ملی. اس دل کی زندگی، اس دل کی جو لائٹ ہے، اس کا تعلق وحی سے. دو ٹائپ کی نالج ہے، ایک میں نے کہا کہ ایک آیات ہیں جو شرعی ہیں اور ایک آیات ہیں جو کونی ہیں. آج ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم شریعت سے تو دور ہیں ہی ہیں. وی ڈونٹ ریسائٹ دا قرآن، ہم قرآن نہیں سمجھتے، احادیث نہیں سمجھتے. لیکن ایک پرابلم ہمارے ساتھ کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں اتنا انوالو ہو گئے کہ اس دنیا میں ہی جو اتنی ساری سائنس تھی، ایون اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ کہ تمہارے اندر ہی اتنی ساری سائنس ہے. آپ خود دیکھیں، آپ کی فیملی میں کوئی چھوٹا سا بچہ اگر ہو، کتنا سا ہوتا ہے؟ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے. اس کی اسکن کتنی ہوتی ہے؟ ایک لمیٹڈ اسکن ہی ہوتی ہے، اس کی بونز بھی لمیٹڈ ہوتی ہے. آپ کسی بھی چیز کو دیں، کوئی اسٹریچبل چیز ہوتی ہے، ربڑ ہو گیا، ریزر، الاسٹک ہو گیا، آپ اس کو کھینچتے ہیں، کھینچ کے بڑا ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ چھوڑتے ہیں تو پھر واپس اسی اسٹیٹ میں آ جاتا ہے. لیکن اس کی کھینچنے کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. اگر آپ زیادہ کھینچیں تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا، پھٹ جائے گا. لیکن آپ اس اسکن کو دیکھیں، بچہ چھوٹا سا ہوگا، اسکن لمیٹڈ ہوتی ہے. ہم بھی جب چھوٹے تھے، ہر ایک جب چھوٹا تھا تو کیا ہمارے پاس اتنی اسکن تھی، اتنا فلیش تھا، اتنی بڑی بڑی بونز تھی؟ نہیں تھی. پھر کس طرح یہ بڑا ہو گیا؟ اگر اس کو صرف کھینچا جا رہا ہوتا تو ایک پوائنٹ آتا کہ پھر یہ پھٹ جاتی اسکن. آپ اپنی اسکن کو کھینچنے کی کوشش کریں، کسی حد تک تو کھینچتی ہے، لیکن پھر ایک پوائنٹ آتا ہے کہ پھر آپ کو درد فیل ہوتا ہے، اور اگر زیادہ کوشش کریں گے تو کچھ زخم آیا. لیکن اتنا چھوٹا سا بچہ اتنا بڑا گرو ہو جاتا ہے، اس کی اسکن کہیں سے پھٹتی بھی نہیں، بالکل اپروپریٹلی پروپورشنلی گرو ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے نفسوں کے اندر وفی انفسکم کہ تمہارے اندر خود اتنی ساری سائنس ہیں اگر تم نوٹ کرو. افلا تبصرون بٹ یو ڈونٹ نوٹس them. یو سی them لیکن آپ دل سے دیکھتے نہیں. جس کو ہدایت چاہیے ہوتی ہے، جس کو ایکچوئل میں گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، جو اپنی نیچرل اسٹیٹ کے قریب ہوتا ہے، وہ ان سائنس کو بھی نوٹ کر کے یہ آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے کہ میں صحیح راستے پہ نہیں ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا تھا کہ کچھ چیز مسنگ ہے، کچھ چیز مسنگ ہے جس کو میں نے ڈھونڈنا ہے. وہ جو ایلیمنٹ مسنگ تھا وہ پھر اوپر سے آیا، وہ پھر نازل ہوا اس دل کے لیے، لائٹ بننے کے لیے، اس دل کو روشنی دینے کے لیے. اور جب اس دل کو روشنی مل گئی، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اومن کان میتا فاحییناہ کہ وہ جو مردہ تھا پھر اس کو ہم نے زندہ کیا. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی شخص مرا ہوا ہو، اس کو آپ کے سامنے ایسا ہوا ہو کہ اس کو زندہ کیا جا رہا ہو؟ نہیں ہوتا. تو یہاں پہ کیا موت مراد ہے کہ کس کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ مرا ہوا تھا؟ یہ اس دل کی بات ہے جو مرا ہوا تھا. او من کان میتا، وہ دل تھا جو مرا ہوا تھا. یہ دل تھا اتنا سخت ہو گیا تھا، اس نے نوٹ ہی نہیں کیا، اس نے ان سائنس کو نوٹ ہی نہیں کیا، اور اس دل میں کیا آ گئی؟ اتنی سختی آ گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اٹ واز ڈیڈ. پھر اس کی ڈیتھ کو لائف کیسے دی گئی؟ اس لائٹ کے تھرو. او من کان میتا فاحییناہ، پھر ہم نے اس کو زندہ کیا. وجعلنا له نورا، اور اس کے لیے ہم نے بنائی وہ روشنی بنائی. پھر اس روشنی کے ساتھ وہ چلتا ہے، لوگوں کے درمیان وہ چلتا ہے. اب وہ اس روشنی کے ذریعے نماز بھی پڑھتا ہے، اس روشنی کے ذریعے روزے بھی رکھتا ہے، اس روشنی کے ذریعے حلال بھی کرتا ہے، حرام سے دور بھی رہتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، گالی گلوچ سے پرہیز کرتا ہے، زنا سے دور رہتا ہے، نامحرم کی طرف نہیں دیکھتا، اس سے دور رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب اس کے پاس یہ لائٹ ہے. جب اس کے پاس یہ لائٹ ہے، پھر جب یہ لوگوں میں جاتا ہے تو لوگوں کو بھی فیل ہو جاتا ہے کہ ہاں اس میں آج کچھ ڈفرینٹ ہے. یہ ویسا شخص نہیں ہے جیسا پہلے تھا.
اب اس کے ایکشنز جو ہیں اس کی اسٹیٹ ہی پوری چینج ہو گئی. یہ ویسا لگتا ہی نہیں ہے, نہ یہ دکھنے میں ویسا لگتا ہے, نہ اس کے ایکشنز ایسے ہیں, نہ اس کا کیریکٹر ایسا ہے جیسا پہلے تھا. کیوں؟ اب اس کے پاس ایک لائٹ ہے, اس کے پاس ایک روشنی ہے, اس کے پاس ایک روشنی ہے جس کے ذریعے اب اس میں ایک زندگی آ گئی. پہلے کیا تھا یہ؟ پہلے یہ مرا ہوا تھا. تو ایک ایسپیکٹ کیا ہے؟ نالج کا. اور دوسرا ایسپیکٹ کیا ہے؟ دوسرا ایسپیکٹ ہے لائف, ایکشن کا. ہمارے اندر کسی نہ کسی لیول پہ دونوں مسنگ ہیں. کہیں پہ نالج نہیں اور کہیں پہ ایکشن نہیں. کچھ لوگ نالج تو بہت زیادہ گین کر لیتے ہیں, کچھ لوگوں کے پاس یونیورس کی جو سائنس ہوتی ہیں, آیات کونیہ تو بہت ہوتی ہیں, ان کو سب پتا ہوتا ہے, ان کو میتھمیٹکس پتا ہے, اکنامکس پتا ہے, فزکس پتا ہے, سائنس پتا ہے, یونیورس کیسے چل رہی ہے, کوسمولوجی کیسی ہے, دنیا کے باہر کیا ہے, دنیا کے اندر کیا ہے, وہ ان کو پتا ہوتا ہے. اس دنیا کے ظاہر کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں. لیکن کیا مسنگ ہے ان کے پاس؟ ان کے پاس وہ شریعت کا علم مسنگ ہے. ان کو نہیں سمجھ میں آتا کہ ایک انسان گائیڈڈ کب ہوتا ہے. ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہدایت ہوتی کیا ہے, نہیں پتا کہ ہدایت آتی کہاں سے. اور جب یہ نہیں پتا کہ ہدایت آتی کہاں سے, ہدایت دینے والا کون ہے, تو اگر ان کو ہدایت مل بھی رہی ہوتی ہے تب بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یار یہ ہدایت ہے. لیکن جس شخص کے پاس یہ نالج ہو, جس شخص کے پاس ایون دنیا کی بھی نالج ہو, وہ دنیا کی ایک بہت بڑی جو ایک دنیا میں ایک بہت بڑی ویکنیس ہے یا ایک فلو ہے, وہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرے. اور وہ کیا ہے کہ یہ دنیا چاہے اپیرنٹلی کتنی بیوٹیفل لگ رہی ہو, چاہے کتنی ہی اچھی لگ رہی ہو, چاہے اس میں کتنا ہی مزہ آ رہا ہو, چاہے اس سے کتنی ہی انجوائمنٹ مل رہی ہو, لیکن اس کا ایک ایلیمنٹ ایسا ہے جس کی وجہ سے اٹس ناٹ ورتھ اٹ. اور وہ کیا کہ ایک ٹائم آئے گا جب یہ دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. میری زندگی میں بھی ایسا ٹائم آئے گا جب میں رہوں گا نہیں. میں بھی فانی ہوں, یہ دنیا بھی فانی ہے, اس دنیا کی ہر ایک چیز فانی ہے, ہر ایک چیز نے ایک نہ ایک ٹائم پہ مر جانا. چاہے ابھی میں مزہ کر رہا ہوں, ابھی میں مزے لے رہا ہوں, لیکن کل شاید یہ مزہ نہ آئے, کل شاید میں خود بھی نہ رہا. تو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہالی ووڈ اینڈ بالی ووڈ اور یہ جو سائنس فکشن ہے, ان کا ایک بڑا فوکس کس چیز پہ رہا ہے؟ امورٹیلٹی پہ, کہ کس طرح انسان جو ہے وہ امورٹل بنے. آپ دیکھیں ٹائم مشینز کا کانسیپٹ, کہ ٹائم میں واپس جانا, اسی زندگی کو واپس گزارنا, یہ ویمپائرز کا کانسیپٹ, ویئر وولفز کا کانسیپٹ کہ یہ مریں گے نہیں, یہ 7 زندگیوں کا کانسیپٹ کہ بار بار زندہ ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ انسان چاہتا نہیں ہے کہ وہ اس زندگی کو چھوڑے, لیکن اس کو پتا ہے کہ اس میں ایک یہ فلو ہے, ایک یہ ویکنیس ہے کہ یہ ختم ہوگی ایک نہ. تو کیا ہے, یہ لائٹ جب تک نہیں ہوتی تب تک انسان اس دنیا میں نوٹ کرتا رہتا ہے, اس دنیا کو فوکس کرتا رہتا ہے, اس کا دل اسی دنیا میں لگتا ہے. لیکن دا مومنٹ ہی گیٹس دس لائٹ, جب اس کو یہ نور مل جاتا ہے تو وہ اس دنیا کی حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے. وہ ریئلائز کر لیتا ہے کہ نہیں یار, دس از ناٹ اٹ. اب وہ لائٹ کیا کرتی ہے؟ اب وہ لائٹ اس کو گائیڈ کرتی ہے کہ نہیں, یو نو سم تھنگ, ناؤ اٹس ٹائم ٹو ایکٹ. اب وہ اس کو عمل کی طرف آمادہ کرتی ہے کہ یو نو, اچھا پتہ تو چل گیا کہ نماز پڑھنی ہے, اب اس کے اندر وہ موٹیویشن جاگے گی, اب وہ قوت ارادہ, وہ ڈیڈیکیشن, وہ موٹیویشن کسی حد تک وہ لائٹ ہوگی. اور اگر وہ اس لائٹ کو, اس لائف کو, جو اسٹرینتھ اب اس کو ملتی ہے, جو ہیلتھ اس کو ملتی ہے, اگر وہ اس کو سنتا ہے تو اس کی باڈی جو ہے وہ پھر ایکٹس کی طرف جاتی ہے. اب اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہاں یار 5 وقت کی نماز تو ضروری ہی ضروری ہے, یہ جو فرض ہے دس از نیسیسری, دس از آبلیگیٹری, اس کو چھوڑ نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ اگر میں اس کو چھوڑوں گا تو کس کا نقصان ہوگا؟ میرا ہی نقصان. میں ہی برے کاموں میں پڑوں گا, میں ہی اللہ تعالیٰ کو بھولوں گا, میں ہی شیطان کے راستے پہ چلتا رہوں گا. تو اب وہ ریئلائز کرتا ہے کہ اب یہ ایکشن بھی چاہیے ہوگا. نالج بڑھتا کیسے؟ غور و فکر سے, علم حاصل کرنے سے, تدبر سے, تفکر سے, اور زیادہ سوچا, اور زیادہ شریعت کو پڑھا, اس سے نالج بڑھا, اس سے علم بڑھا. اور عمل کیسے بڑھے گا؟ ایک تو اس نالج کو جب انسان انکریز کرتا ہے تو وہ نالج اس کو آٹومیٹکلی عمل کی طرف گائیڈ کرتی ہے. دوسرا کیا, جب وہ عمل میں باقاعدگی اختیار کرتا ہے, جب وہ عمل کو کنسسٹنٹلی کرتا ہے تو یہ عمل اس کا انکریز ہوتا ہے, اس کی یہ قوت ارادہ بڑھتی رہتی ہے. آپ ایک نماز پڑھیں, آپ کو خود ہی آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کا دل آپ کو موٹیویٹ کرے گا کہ نہیں یار دوسری بھی پڑھنی چاہیے.
آپ ایک بار جھوٹ سے دور رہیں، آپ کا دل آپ کو موٹیویٹ کرے گا کہ نہیں دوسری بار بھی دور رہنا چاہیے. آپ ایک بار اس لڑکی کو منع کریں کہ نہیں بات نہیں کرنی، آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کا دل آپ کو خود موٹیویٹ کرے گا کہ نہیں دوسری بار بھی نہیں کرنی. تو وعلیکم السلام. تو یہ قوت ارادہ عمل کرنے سے بڑھتا ہے.